روزے کے مسائل چل رہے تھے ہمارے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے. تو یہ بنیادی طور پر 4 چیزیں. سب سے پہلا کہ جسم کے اندر داخل ہونے کے باقاعدہ جو راستے ہیں ان راستوں کے ذریعے کسی چیز کا داخل بدن ہونا. کون کون سے راستے ہیں؟ آنکھ، ناک، منہ اور یہ 3 ہوئے. اس کے علاوہ مرد اور عورت کا پخانے کا مقام، مقعد جسے کہتے ہیں، اور عورت کا پیشاب کا مقام. ان 5 راستوں میں سے کوئی بھی چیز داخل بدن ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. چنانچہ اب کان جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے. اگر آپ پیچھے کتابیں دیکھیں گے فقہ کی، پچھلے دور کی، تھوڑا پیچھے جائیں گے تو علماء متقدمین نے کان سے دوا ڈالنے کو بھی جو ہے ناقص وضو لکھا ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. انہوں نے اپنے ظن غالب پر، گمان پر یہ فیصلہ کیا کہ یقیناً کان اور پیٹ کے درمیان کوئی نہ کوئی پیسیج یا راستہ ہوگا. تو اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ مسئلہ لکھا کہ کان کے اندر کوئی دوا ڈالے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور آنکھ کے بارے میں لکھا کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ آنکھ اور حلق کے اور پیٹ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن جب اب میڈیکل سائنس نے ترقی کی تو بتایا کہ بھئی کان کے سے کوئی راستہ، پیسیج نہیں ہے، روٹ نہیں ہے کہ جس سے دوا یا کوئی بھی چیز یا پانی چلے جائے نہاتے میں تو وہ پیٹ تک پہنچے. چنانچہ مسئلہ یوں ہی ہے کہ ناک، آنکھ اور منہ کے ذریعے، فیس پہ جو 3 چیزیں لائنس ہیں، ان کے ذریعے کوئی بھی چیز داخل بند ہوگی، دوا ہو، کوئی اور پانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو وہ روزہ توڑ دے گی. اسی طرح مرد اور عورت کا پیچھے کا مقام، اس سے کوئی بھی چیز داخل بدن ہوگی تو وہ بھی روزہ توڑ دے گی. اور عورت کی اگلی شرمگاہ کہ اس سے کوئی بھی چیز داخل بدن ہوگی تو وہ بھی روزہ توڑ دے گی. اس کے بارے میں جو ہے جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں وہ جب ڈاکٹرز کے چیک کرانے جاتی ہیں تو یہ احتیاط رکھیں کہ اگر ڈاکٹر کوئی بھی ایسی چیز جس پہ کسی بھی قسم کی تری لگی ہوئی ہو، کوئی بھی آلہ وغیرہ تری لگا ہوا آرر وغیرہ اگر داخل بدن کرتی ہے ڈاکٹر اور خاتون کے، تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یا پہلے تو خشک تھا آلہ، اس کو ڈالا، پھر واپس نکال کے دوبارہ اس کو ڈالا تو اس پہ اگر تری تھی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جب ہم استنجا کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ خیال کریں کہ علماء کرام نے لکھا، فقہاء نے، کہ بہت زیادہ زور دے کر روزے کی حالت میں استنجا نہ کریں. کہ اگر پیخانہ کا مقام باہر آ جاتا ہے اور دھونے کے ساتھ پانی واپس اوپر چڑھ جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. راجہ اس پہ خیال رکھیں. اب دیکھیں یہ 5 چیزیں ہیں، ناک، کان، ناک، آنکھ اور منہ اور یہ شرمگاہیں. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں جو بھی چیز لگائیں گے اب خود فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں بھائی سر میں تیل لگا سکتے ہیں روزے سے؟ تو تیل لگانے سے تیل جو ہے وہ ناک، آنکھ یا منہ کے ذریعے داخل بدن ہو رہا ہے یا شرمگاہوں کے ذریعے؟ نہیں ہو رہا، تو یقیناً لگا سکتے ہیں. روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹنے سے کوئی چیز داخل بدن ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی، تو بالکل ناخن کاٹ سکتے ہیں. بال بنوا سکتے ہیں جی، کوئی بھی چیز داخل بدن ہو رہی ہے بال کٹوانے سے؟ نہیں ہو رہی، تو بالکل کر سکتے ہیں. تو اب آپ یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. میں نے اصول آپ کو بیان کر دیا کہ ان کو کہتے ہیں منفذ، یعنی کہ جسم میں داخل ہونے کے جو قدرتی راستے ہیں ان راستوں کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو تو وہ روزہ توڑ دے گی. اب دیکھیے انجیکشن، تو انجیکشن جب ہم لگاتے ہیں تو وہ ان راستوں کے، ان پیسیج کے تھرو ہو رہا ہے داخل بدن؟ نہیں ہو رہا، مسام کے ذریعے، شریانوں کے ذریعے داخل بدن ہو رہا ہے، تو یقیناً روزہ نہیں چھوڑے گا، ٹوٹے گا اس سے. لیکن بعض علماء اکرام نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے علماء اکرام نے اختلاف کیا ان کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی چیز اصلاح بدن کا سبب بنے، چاہے وہ دوا ہو، ڈرپ ہو، وہ روزہ توڑ دے گی. انہوں نے اس بنیاد پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ ڈرپ لگوائیں گے یا انجیکشن لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور قوی دلائل جو ہیں وہ اسی طرف ہیں کہ انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن بہرحال کیونکہ علماء کی 2 رائے موجود ہیں تو جانبین کا خیال رکھتے ہوئے ہم یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر بنا انجیکشن لگائے روزہ مکمل کیا جا سکتا ہے تو اس کو مکمل کیجئے، روزے کے بعد انجیکشن لگوا لیجئے. اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کو انجیکشن ابھی لگوانا پڑے گا، آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ ان علماء کے قول پر عمل کرتے ہوئے جو اجازت دیتے ہیں آپ انجیکشن لگوا لیجئے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح ان منفذ سے داخل بدن ہونے والی چیز میں استثناء بھی ہے. وہ یہ کیا ایکسیپشن کیا ہے کہ جو چیز آسانی کے ساتھ رک جائے، یعنی کہ دشواری ہو جس کو روکنے میں، وہ اگر داخل بدن ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر ڈسٹ اڑ رہی ہے، آپ یہاں سے جائیں چورنگی تک تو آپ کی پوری داڑھی وائٹ ہو جائے گی، اتنی ڈسٹ ہے. تو یہ ڈسٹ اڑ رہی ہے، ڈسٹ حلق کے ذریعے، منہ کے ذریعے
پیٹ میں جا رہی ہے، حلق کے ذریعے جا رہی ہے منہ میں، تو یہ روزہ توڑے گی نہیں توڑے گی؟ نہیں توڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا روکنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، دشوار ہے، انتہائی دشوار گزار ہے. تو جو چیز دشوار ہو جس سے بچنا، وہ روزہ منفذ سے بھی داخل بدن ہو جائے تو بھی روزہ نہیں توڑے گی. اسی طرح کوئی شخص پنساری کی دکان پہ کام کرتا ہے اور وہ مسالے وغیرہ کوٹتا ہے، اس سے دھاس اڑتی ہے، وہ اس کے حلق میں یا ناک میں چلی جاتی ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ خاتون گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، اچانک سے کھانے میں سے دھاس اٹھتی ہے اور وہ ناک کے ذریعے دماغ پر چڑھ جاتی ہے، تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن دھواں، اسی طرح دھواں ہے، آپ جا رہے ہیں، برابر میں سے کوئی بس گزری ہے، پورا دھواں آپ کے منہ پہ ہمارا، بائک چلاتے ہوئے جا رہے تھے، تو وہ ناک سے اور منہ سے اندر چلا گیا دھواں، تو اس میں آپ کا اختیار ہی نہیں تھا، اس کو روکنا انتہائی ناممکن تھا، مشکل ترین کام تھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کوئی خود منہ لے جا کے اس کو سانسیں لے گہری گہری تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگربتی کا مسئلہ ہے کہ اگربتی جلا کے اس کو اگر سونگیں گے قریب لا کے تو اس میں سے دھواں جو چڑھے گا اندر، وہ روزہ توڑ دے گا. دمے کے مریض ہوتے ہیں وہ انہیلر لیتے ہیں، تو دیکھیں انہیلر لیں گے تو اس میں دوا ہوتی ہے، بیسیکلی اس میں ہوا نکلتی ہے اور اس کے اندر دوا کی قلیل مقدار ہوتی ہے، اس کو منہ میں رکھ کے پش کرتے ہیں تو اس سے دوا جاتی ہے. اب دیکھیں منفذ ہے نا منہ، اس کے ذریعے جاری ہے، تو یقینی یہ روزہ توڑ دے گی، انہیلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹوتھ پیسٹ کے باریک باریک ذرات لازمی زبان پر لگیں گے، اور زبان کی ساخت ہماری ایسی ہے کہ جو چیز زبان پہ لگتی ہے زبان اس کو اندر اتارتی ہے. تو اسی لیے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہ کریں. ہاں مسواک کریں، مسواک کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، دانت بھی صاف ہو جائیں گے اور منہ کی بدبو بھی زائل ہو جائے گی. تو مسواک کر سکتے ہیں لیکن ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہیں لگا سکتے. اچھا سرما لگانا، آنکھ میں سرما لگانے کی اجازت ہوگی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سرما لگانا روزے کی حالت میں ثابت ہے. تو اگرچہ سرمے کا جو ہے کلر تھوک میں آ جائے تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل مذکور ہے. تو یہ میں نے جو چیزیں، 4 بنیادی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس میں سے صرف ایک پہلی ذکر کی ہے، منفذ کے ذریعے کوئی بھی چیز، یعنی کہ وہ راستے جو داخل از بدن ہونے کے قدرتی راستے ہیں، ان راستوں سے کوئی بھی چیز داخل بدن ہوگی تو وہ روزہ توڑ دے گی. مزید 3 ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائیں. الحمد للہ.